اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ملاقات دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان۔ گزشتہ روز کے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور اور آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سفراء کے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب سے خطاب۔ بولے پاکستان کسی سے عداوت نہیں رکھنا چاہتا، تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ معاشی بحالی ہماری حکومت کا مرکزی ایجنڈا ہے۔ مزید کہا سلامتی کونسل کی قرارداد کے فوری نفاذ کے لیے مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں عزم کا اظہار کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا قوم نے 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ دشمنوں نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ پوری طاقت سے آخری دم تک دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 67,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 0.92% اضافہ ریکارڈ۔ بجلی صارفین پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا سماعت کرے گی۔ اضافہ ماہ فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 40 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور SL3 منصوبے کی جلد تکمیل کا حکم۔ مریم نواز کی رنگ روڈ SL4 کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ رنگ روڈ SL4 مراکز سے شرقپور انٹرچینج M3 تک بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اڈا پلاٹ سے مراکہ ملتان روڈ تک پورے رنگ روڈ کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملتان روڈ لاہور رنگ روڈ انٹرچینج پر مقامی پودے لگانے کی ہدایت۔ سائنو پاک ڈوئل ڈپلومہ پروگرام کے طلباء کی چین روانگی۔ GIT کے 10 طلباء چینی کالج میں اسوسیٹ انجینئرنگ کے ڈپلومہ کے لیے منتخب ہوئے۔ ان طلباء میں تربت اور کیچ سے 4، پسنی اور پنجگور سے 2 جبکہ کوادر اور سوراب سے 1 طالب علم شامل ہے۔ طلباء نے کراچی میں چین کے قونصل جنرل کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کی۔ طلباء کے لیے اسکالرشپ میں حکومت بلوچستان اور چینی کمپنی کا تعاون شامل ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ججز پر پریشر ڈالا جاتا ہے، پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ اسلام آباد کے ججز کے خط پر انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے، ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز دباؤ کا شکار ہوئے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی سیشن جج پر دباؤ ڈالا گیا۔ پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے، چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا۔ اس میں توشہ خانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کے جو تناظر ہے، کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان
उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। बार काउंसिल्स भी अदलिया की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। उमर अयूब ने मामला असम्बलियों में उठाने का ऐलान किया। बोले, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया, टारगेट सिर्फ बानी PTI थे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था, इस खत के बाद बानी PTI के खिलाफ दिए गए फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई है। अब भी इस मामले पर एक्शन न लिया गया तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा।